کہ امیر المومنین کی ولادت سے 3 دن قبل شہزادی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے گئیں اور وہاں پر پہنچ کر جملہ ارشاد فرمایا. شہزادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی اور تیری کتابوں پر ایمان لائی اور تیرے رسولوں پر ایمان لائی. جناب فاطمہ بنت اسد پھر فرمایا کہ پروردگار تجھے اس بیت کا واسطہ، اس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان فرما دے. یہ شہزادی فاطمہ بنت اسد نے یعنی اپنے ایمان کا اظہار فرمایا سب سے پہلے، اس شبے کو دور کرنے کے لیے کہ بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو میرے شوہر ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر کہیں گے، تو انہیں سمجھ میں آ جائے کہ جب میں خانہ خدا کے پاس آئی ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے اللہ کو واسطہ دیا ہے، خود اس کا واسطہ اور اس کے نبیوں کا واسطہ اور کتابوں کا واسطہ دے کر، یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر وہ کافر ہوتے تو نعوذ باللہ میں مومنہ عورت ان کے ازدواج میں اور ان کے نکاح میں کیسے رہ سکتی تھی. لہذا اپنے ایمان کا بھی اعلان کیا اور بالواسطہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بھی ایمان کا اعلان فرمایا، میری مشکل کو آسان فرما دے. دیکھیں کتنا خوبصورت واسطہ دیا، تجھے اس بیت کا واسطہ، ان کے تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. سمجھانا چاہتی تھی کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے پاس بھی کھڑا ہو، ابراہیم کا واسطہ بھی دے دے تو اس کا وسیلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک علی بن ابی طالب کا واسطہ نہ دے دے. اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں، میری مشکل کو آسان فرما. اور اس وقت دیوار کعبہ شق ہوتی ہے. امیر المومنین کے لیے دروازہ بنا، دیوار شق ہوئی، شہزادی اندر تشریف لے گئیں اور دیوار بند ہو گئی. اچھا، پڑھنے میں اور سننے میں واقعہ ہے بس، لیکن اس میں کتنے مضمرات پوشیدہ ہیں، آپ غور فرمائیے گا. سب سے پہلے تو ایسے موقع پر ایک خاتون کا اپنے گھر سے باہر آنا، واضح حمل بالکل قریب ہو، ایک خاتون کا اپنے گھر سے باہر آنا اور کہیں اور نہ جانا، سیدھا خانہ خدا جانا اور وہاں اپنے شکم اطہر کو مس کر کے خانہ خدا سے یہ دعا پڑھنا اور پھر دیوار کعبہ کا شق ہونا اور وہ مقام کے جہاں پر دروازہ نہیں ہے اس جگہ سے شق ہونا. اور بی بی اندر تشریف لے گئیں اس فکر کے بغیر کہ اندر میں جا رہی ہوں، اس حالت میں اندر کون میری مدد کو آئے گا، یہ دیوار پھر سے بند ہو گئی تو کیا ہوگا، میری اپنے کھانے پینے اور غذا کا کیا انتظام ہوگا، بچے کے لیے کیا انتظام ہوگا. بی بی مستقل براہ راست اندر تشریف لے گئیں اور جب اندر تشریف لے گئیں اور اس کے بعد وہ دیوار بند ہو گئی، 3 دن تک پورے مکہ میں خبر پھیل گئی اور لوگوں کا ہجوم تھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. اچھا، جو اصل دروازہ تھا اس کو کھولنے کی کوشش کی گئی، اس پہ قفل لگ گیا اور قفل کسی طریقے سے کھولنے کا نام نہ لے کہ بھئی فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی تو قفل کھولا تو جائے، اندر کیا ہو رہا ہے اندر، اور ایک خاتون جو اندر ہے. اچھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ سارا مکہ آ گیا، نہیں آتے تو ابو طالب علیہ السلام نہیں آتے. آپ کو کہیں کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ ابو طالب بھی پریشان ہو کر آ گئے کہ میری زوجہ اندر چلی گئی ہیں، ایک ولادت متوقع ہے تو کیا میری زوجہ کا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا. وہ اطمینان سے گھر پر ہے. 3 دن تک سارا مکہ جمع ہو گیا، سارے مکے میں خبر پھیل گئی اور 3 دن گزرنے کے بعد اسی مقام سے دیوار شق ہوتی ہے. شہزادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا باہر تشریف لاتی ہے، ہاتھ میں ایک نومولود بچہ موجود ہے. اس وقت بھی رسول اللہ تشریف لائے، ابو طالب تو اب تک نہیں آئے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا جس اللہ کا نمائندہ ہے وہی اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی ان کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے. اللہ ہی نے جب انتظام کیا ہے تو پروردگار ہی اس کی ولادت کا انتظام بھی کرنے والا ہے. لہٰذا روایت میں ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں اس وقت میں حضرت فاطمہ بنت اسد کی مدد کے لیے، اور بی بی سارہ تشریف لاتی ہیں اور بی بی حوا تشریف لاتی ہیں. یہ بزرگ ہستیاں تشریف لائیں جنہوں نے وہ انتظام فرمایا کہ شہزادی فاطمہ بنت اسد کی مدد فرمائی اور خانہ خدا میں جو عبادت گاہ ہے وہ ولادت گاہ امیر المومنین کی قرار پایا، مسکون رہی. اور اس کے بعد جب باہر تشریف لاتی ہیں رسول اللہ استقبال کے لیے آگے بڑھے. امیر المومنین تشریف لاتے ہیں رسول اللہ کی گود میں، اور یہ کس نے علی کو بتایا کہ اب ماں کی گود نہیں ہے، اب رسول اللہ کی گود ہے. اور آنکھیں کھولیں اور قرآن پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں توریت پڑھوں یا زبور پڑھوں یا انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں. کہا کہ اے علی تم قرآن پڑھو. اور اس وقت امیر المومنین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، سورہ مبارکہ مومنون کی، قد افلح المومنون، کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. سورہ مومنون کا ابتدائی حصہ پڑھا
آنکھیں کھولیں اور رسول اللہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اے علی تو نے مجھے اپنی نظر سے مخصوص کیا، پہلی نظر سے، اور میں نے تجھے اپنے علم سے مخصوص کیا۔